اوور آل پاکستانیوں کے بارے میں کیا پرسیپشن ہے وہاں پر؟ کانٹیکس میں یہ ضمن میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان کو اب بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ہم لوگ باہر سے جب لوگ آتے ہیں ہم ان کو اپنے گھروں پہ انوائٹ کر رہے جی ہوتے ہیں۔ بالکل. جو اسٹوڈنٹس پاکستانی اسٹوڈنٹس ازبیکستان کا رخ کر رہے ہیں ان کو کن شعبوں میں وہاں پہ زیادہ اسکوپ ہے، یعنی انجینئرنگ میں، آئی ٹی میں یا میڈیکل میں؟ بیشتر پاکستانی ہیں وہ وہاں پہ میڈیکل کی سٹڈیز کے لیے وہاں پہ رخ کر رہے ہیں۔ تو میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ وہاں پہ پھر ایک مافیا ہے۔ مافیا ہے۔ کون سا مافیا؟ پھر آپ چلائیں گی نہیں اگر میں یہ بتا دوں گا تو۔ کچھ دن پہلے ایک باپ اور بیٹی کا گروہ پکڑا گیا۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو یہاں سے لیبر جاتی ہے ان کو وہاں پہ ویزے کے نام پہ، جاب کے نام پہ بلاتے ہیں، لیکن جاب بھی نہیں دیتے۔ السلام علیکم، ڈسکور پاکستان کے خصوصی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایزا رومیل۔ اور ناظرین، آج جو پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہے وہ نہ صرف ازبیکستان میں ڈسکور پاکستان کے ریپرزینٹیٹو کے طور پر ہمارے ملک کا مثبت چہرہ دنیا کو دکھا رہے ہیں، بلکہ پاک میڈیا جرنلسٹ فورم انٹرنیشنل کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، جی ڈاکٹر عبدالرحمان اسامہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ جو پاک میڈیا جرنلسٹ فورم انٹرنیشنل ہے، اس کی اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے کور ویژن کیا تھا، اور یہ انٹرنیشنل لیول پر صحافیوں کے لیے کیا سروسز پرووائڈ کر رہا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، انتہائی اہم بات جو ہے وہ صحافتی فورم کے حوالے سے آپ نے کی۔ پاکستان میں اس طرح کی ٹرینڈ سیٹ ہو چکے ہیں، آر آئی یو جو ہے، پی ایف یو جو ہے، اور دیگر صحافتی تنظیمات ہیں جس کے بارے میں ہم آئے روز سنتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کی جرنلزم کے کانٹیکس میں اگر بات کی جائے تو ان کا کافی کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں صحافتی اقدار کو اور امور کو فروغ دینے کے لیے۔ تو اسی طرح کا عالمی سطح کے اوپر پاکستانی جو اوورسیز جرنلسٹ ہیں ان کو متحد کرنے کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم موجود نہیں تھا۔ تو ایک ویژن تھا، ہمارے چیئرمین صاحب بھی ہیں، وہ جدہ میں ہمارا ہیڈ آفس ہے پاک میڈیا جرنلسٹ فورم کا، تو ان کا بھی ویژن تھا، اور کچھ چند اور دوستوں کی بھی اس پہ مشاورت تھی کہ کیوں نہ ایک ایسا پلیٹ فارم اسٹیبلش کیا جائے جہاں پہ تمام اوورسیز جرنلسٹ کو باہم ایک پلیٹ فارم پہ لا کر بٹھا دیا جائے، جوڑ دیا جائے، ایک کمیونٹی کی طرح، ایک فیملی کی طرح۔ تو اس پہ ہم نے ورکنگ سٹارٹ کی 2017-18 میں۔ تو اس کا جو چیئرمین مقام ہے اور جو اس کا ہیڈ آفس وہ جدہ میں اسٹیبلش کیا، پھر بعد ازاں اس کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ آج الحمدللہ 40+ کنٹریز میں پاک میڈیا جرنلسٹ فورم انٹرنیشنل ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کے اندر تمام اوورسیز پاکستانی صحافی اس پلیٹ فارم کا حصہ ہیں، اور سب تجربہ کار صحافی ہیں، سب کا تجربہ، شاید آئی ایم دا ینگسٹ ون اس پورے فورم کے اندر، لیکن اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب کا 30 سال یا 25 سال کا صحافتی شعبے کے اندر تجربہ ہے۔ تو ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اور ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا۔ اب دنیا کے 20 سے زائد ملکوں میں ہمارے چیپٹرز ہیں، چیپٹرز ہم نے قائم کیے، چیپٹر ہیڈ صاحبان کی ذمہ داری وہاں پہ بڑھا دی کہ ممبرشپ کو بڑھایا جائے، اور میکسیمم جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے اس کو ایک پلیٹ فارم پر فیملی کی طرح اکٹھا کیا جائے۔ تو یہ پاک میڈیا جرنلسٹ فورم انٹرنیشنل نے کر کے دکھایا الحمدللہ، اور عالمی سطح کے اوپر یہ اس طرح کی تنظیم بن کے ابھری اپنی سروسز کے ذریعے، اپنی تمام معاملات کے ذریعے، کہ یونائٹڈ نیشن یعنی اقوام متحدہ نے واحد کوئی اوورسیز پاکستانی جرنلسٹ پلیٹ فارم ہے جس کو اپنے ساتھ رجسٹر کیا، اور پھر بعد ازاں ہم امریکہ میں بھی، یو ایس میں بھی رجسٹر ہوئے۔ اب ایک دو اور ممالک میں ڈاکومنٹیشن چل رہی ہے۔ تو نور الحسن صاحب جو ہیں ہمارے چیئرمین، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور پھر علاوہ اس کے دنیا بھر میں جو ہمارے جرنلسٹ ہیں، چیپٹر ہیڈ صاحبان ہیں، انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور 2-3 ممالک میں اس کی رجسٹریشن ہوئی بین الاقوامی سطح کے اوپر۔ تو یہ ایک ایکنالجمنٹ ہے ہمارے کام کی، ہمارے ویژن کی، ہماری آئیڈیالوجی کی، جس کو ہم پہلے دن روز اول سے لے کے نکلے تھے، اور الحمدللہ سکسیزفلی آئی 3-4-5 سال سے ورکنگ ہے، فنکشنل ہے ہماری آرگنائزیشن۔ اور ایک وقت میں جب ہم ویبینار کر رہے ہوتے ہیں تو 5-7 ممالک کے جو پاکستانی ایمبیسڈرز ہیں یا دیگر ممالک کے ایمبیسڈرز ہیں وہ اس ویبینار میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور علاوہ اس کے پھر پاکستان کی، کیونکہ پاکستانی آرگنائزیشن ہے اوورسیز کی، تو ہم ان کو سب کو کنیکٹ رکھنے کے لیے پاکستان کے ساتھ پھر پاکستان سے اینکر پرسن جو ہیں ان کو بھی مدعو کرتے ہیں، اور ڈائریکٹر نیوز صاحبان اور مختلف میڈیا جو ہاؤسز ہیں ان کے مالکان کو مدعو کرتے ہیں۔ تو یہ صحافتی امور کے فروغ کے لیے بیسیکلی اس فورم کو، یہ آرگنائزیشن کو اسٹیبلش کیا گیا، تو الحمدللہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہے۔ چلیں، زبردست سر۔ جیسے کہ بیرون ملک صحافت کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، تو آپ کا فورم جو ہمارے بیرون ملک مقیم صحافی ہیں ان کو جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کے لیے کیا عملی اقدامات کرتے ہیں؟ دیکھیں، مشکلات کے حوالے سے میں پہلے اس جو ہے یہ سیگمنٹ کو، اس جملے کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا۔ مشکلات تو بہت زیادہ ہیں پاکستانیوں کو، صرف بطور شہری
پاکستان سے باہر رہتے ہوئے پردیسی بن کے. اور اس کے علاوہ جو دوسری مشکلات ہیں وہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے آپ نے صحافتی امور کے کانٹیکس میں بات کی. پاکستان میں جو جرنلسٹ کام کرتے ہیں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کارڈ ایکریڈیشن کارڈ ملتا ہے, یا اس کے علاوہ دیگر ایسی مراعات ملتی ہیں, مختلف ان کو الاؤنسز ملتے ہیں, سفری سہولیات ملتی ہیں, صحت کی سہولیات ملتی ہیں, اور چینلز کی طرف سے سیلریز بھی ہوتی ہیں. لیکن بیرون ملک میں جو پاکستانی ہیں, ایک تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ایک ایک گھنٹہ ہر شخص کا قیمتی ہوتا ہے. وہاں پہ اس نے فیملی کو بھی چلانا ہے, اس نے اپنا مستقبل بھی سیکیور کرنا ہے, بچوں کو بھی لے کے چلنا ہے, رات دن شب و روز اس کے 24/7 وہ اسٹک ہوتا ہے کسی نہ کسی کام میں. لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کے چینل کو وہاں پہ پروموٹ بھی کر رہا ہوتا ہے, اور وہاں کی کمیونٹی کو پاکستان کے اداروں کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ کنیکٹ رکھنے کے لیے وہ اپنے قیمتی اوقات کار میں سے وقت نکال کے کمیونٹی کو کوریج دے رہا ہوتا ہے. اور وہاں پہ جب ہمارے ہائی ڈگنیٹریز جاتی ہیں, یا پاکستان کے ایمبیسڈرز وہاں پہ ہوتے ہیں, یا ہمارے جو دفتر خارجہ سے لوگ جاتے ہیں, پرائم منسٹر جاتے ہیں, ان کی کوریج کے لیے بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود چینلز کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا. ایکریڈیشن کارڈ تو بہت دور کی بات ہے, نہ صرف ایکریڈیشن کارڈ ملتا ہے, نہ دوسرے صحافیوں کی طرح اوورسیز صحافیوں کو سہولیات ملتی ہیں. تو پاک میڈیا جرنلسٹ فورم انٹرنیشنل کا ایک تو مقصد یہ تھا کہ سب کو باہم ایک پلیٹ فارم پر لا کے بٹھایا جائے, جوڑا جائے ایک فیملی اور کمیونٹی کی طرح. دوسرا پرپس یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں صحافیوں کو, جرنلسٹ کمیونٹی کو وہ فیسیلیٹیز موجود ہیں, اس طرح گورنمنٹ کی طرف سے ان کو اوبلائج کیا جاتا ہے, فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, اسی طرح عالمی سطح کے اوپر جو ہم نے کمیونٹی اور فیملی بنا کے رکھی ہے, ایک بنا بنایا سیٹ اپ تو ہم نے بنا دیا ہے. گورنمنٹ کو پتہ ہے, اداروں کو پتہ ہے کہ پاک میڈیا فورم کیا ہے, وہاں پہ جرنلسٹ کس طرح کے لوگ ہیں, اور اس کو ایون یو این سے مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے, یو ایس سے مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے, اور دنیا کے تمام امبیسڈرز اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اس آرگنائزیشن میں کیا چلتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کرنے کے لیے رات دن ہم اس میں محو ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو آرگنائزیشن کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں ایکریڈیشن کارڈ اور دیگر سفری اور صحت کی اور دیگر امور کے متعلق جو سہولیات موجود ہیں, وہ اوورسیز میں بھی بیٹھے ہوئے صحافیوں کو بھی ہونی چاہیے, تاکہ جو ان کے مسائل ہیں وہ کم از کم ان کی کہیں کسی لیول پہ داد رسی ہو سکے. تو ان کی داد رسی کرنے کے لیے ہم چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی ایک آواز اٹھاتے رہتے ہیں ہمیشہ. تو یہ صحافیوں کو وہاں پہ ظاہر ایک مشکلات ہے جو فیس کرنی پڑتی ہے. بہت خوب سر. ایز یو ہیو بن لیونگ ان ازبیکستان فار سم ٹائم ناؤ, وہاں پہ یہ بتائیں کہ کیسی زندگی کیسی ہے پاکستانیوں کی, اور اوور آل پاکستانیوں کے بارے میں کیا پرسیپشن ہے وہاں پر؟ دیکھیں, پاکستان کا جو پرسیپشن ہے وہ آج سے 2-3 سال قبل اور تھا. اب اس میں کچھ تبدیلی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. پاکستان نے وہ شاید سفارتی سیگمنٹ آپ اگلا آئیں گی تو اس پہ بات بھی ہم کریں گے, لیکن اس کانٹیکس میں یہ ضمن میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان کو اب بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. پاکستانی ویسے بھی قابل عزت قوم ہے اس وجہ سے کیونکہ مہمان نوازی کے اعتبار سے. یہ ذرا بڑا انٹرسٹنگ ایک پہلو ہے یہاں پہ. میں ابھی کچھ دیر پہلے جو آپ کے ڈسکور کے ڈائریکٹر نیوز ہیں نوید صاحب, میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا کہ میں سمرقند کے وزٹ پہ تھا, تو وہاں پہ جب میں گیا تو میرے آسٹریلین کچھ تھے, کچھ برطانوی شہری تھے, کچھ برٹن سے, کچھ امریکہ سے, اور آگے پیچھے سے کچھ ممالک سے تھے. تو ہم نے ریگستان اسکوائر ایک جگہ ہے بڑی مشہور سمرقند کی, وہاں پہ ہم اکٹھے ہو گئے. تو ہم نے وہاں پہ بیٹھے اگلے دن کا پلان بھی وہ شیڈیول کر لیا کہ کل ہم امام بخاری کمپلیکس اکٹھے جائیں گے اور وہاں پہ ٹرپ کریں گے. تو وہاں ہم جب ٹرپ کے لیے ہم جانے کا ہم نے یہ اعادہ کیا, تو اگلے دن ہم چلے گئے, ہم نے ایک گاڑی وہ جو ہے وہ ارینج کر لی, اور سب کو ہم نے سوچا اکٹھے ہی جائیں گے, 1-2 گاڑیاں کر لیتے ہیں. جب ہم نے جانے کے لیے تیاری کی تو وہاں پہ سب لوگ, جب انہوں نے کہا جی آپ کے اتنے پیسے بن رہے ہیں, آپ کے اتنے پیسے بن رہے ہیں, آپ کے اتنے پیسے بن رہے ہیں, تو میں نے نکال کے, یہ نہیں کہ میں اپنی کوئی وہ فراخ دلی کو اب مظاہرہ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں, تو میں نے وہ اس کا ایک نوٹ نکال کے دے دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ دے لیں, اور وہ تقریباً 2 یا 3 لوگوں کی وہ ایکول وہ رینٹ تھا گاڑی کا. اب اس میں انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ وہ سب لوگ انگلیوں کے اوپر کیلکولیشنز کرنے بیٹھ گئے, اچھا آپ کتنے بنتے ہیں, آپ کتنے بنتے ہیں, آپ کتنے بنتے. تو میں ان کو دیکھ کے ایسے حیران ہو رہا تھا کہ اتنی ساری فراخ دلی ہے, بس اتنا سارا دل رکھتے ہیں کہ دوسرے ممالک کے لوگ آج یہاں پہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں, ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں, اچھی وائبز اور میموریز یہاں کے لے کے جائیں. تو بجائے اس کے یہ 2-2 ہزار سوم جو ہے وہاں کے یعنی پاکستانی یا 25 یا 30 روپے بنتے ہیں, تو اس کے لیے یہ کیلکولیشن انگلیوں پہ کر رہے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے بنتے ہیں اور اتنے. اور ہم لوگ باہر سے جب لوگ آتے ہیں ہم ان کو اپنے گھروں پہ انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو ریسٹورینٹس پہ انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور انہوں نے اگر شاپنگ کی کسی بازار سے, کسی مال سے, تو ہم ان کو فری دے رہے ہوتے ہیں. ہم
کہتے ہیں نہیں ہم اس کا چارج نہیں کریں گے. تو پاکستان کی ہاسپٹیلٹی کا لیول تو یہ ہے. اور دنیا کو آپ کمپیئر کریں, جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں, ان کے جو نیشنلز ہیں, سٹیزنز ہیں, جو اپنے آپ کو بظاہر ایک وہ ان کا متھ ہے یا مس کنسیپشن ہے, وہ اپنے آپ کو سپریم سمجھتے ہیں. تو سپریم کا کون سا ایک ایسا رینک ہے جس سے یہ ماپا جاتا ہے کہ کوئی کتنا سپریم ہو سکتا ہے؟ اگر تو وہ بہت زیادہ سپریم ہے تو ہاسپٹیلٹی تو مجھے نظر نہیں آئی, مجھے فراخ دلی تو ان کی نہیں نظر آئی. تو پھر پتہ نہیں وہ کس ایسپیکٹ سے اور کس اینگل سے وہ فراخ دل ہیں. تو فراخ دلی اور مہمان نوازی کا جو یہ گٹس ہیں, یہ جو کوالٹیز ہیں, یہ اللہ نے پاکستانی قوم کے اندر, پاکستانی ثقافت کے اندر, پاکستانی کلچر کے اندر کوٹ کوٹ کے ڈالی ہیں. نہ صرف پاکستانی قوم کے اندر من حیث القوم ہمیں بڑا شاندار بنایا ہے, اچھے اخلاق کا مالک بنایا ہے, اچھی مہمان نوازی کا حامل بنایا ہے, بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں جو سفارتی سطح پہ جو عزت دی ہے ایز اے میڈیٹر, وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. تو اس کے بعد جو پاکستانی وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور بہت اچھا ہوتا ہے کہ جب ہم وہاں پہ ممالک میں رہتے ہوئے وہاں کے قانون کی پاسداری کریں, وہاں پہ ان کے قانون کی رسپیکٹ کریں, اور جو ان کی پیرامیٹرز ہیں اس کے اوپر پورا اتریں, اور وہاں کی چیزوں کو پازیٹیو پکچر جو ہے وہ اس کو دکھائیں. اور جرنلزم کی ایز سچ تو اجازت ہے نہیں, ایک مونارکیل سسٹم ہے, کنگڈم سٹائل ہے, جس طرح سعودی عرب میں ہے, قطر میں ہے, وہاں پہ آپ جرنلزم نہیں کر سکتے. جرنلزم اسی طرح سینٹرل ایشیا میں بھی ہے, رشیا میں بھی ہے, لیکن اگر آپ کو کمیونٹی کی کچھ چیزیں دکھانے کے لیے پاکستان میں جرنلسٹ کا ٹیگ لگانا پڑتا ہے, تو پھر آپ کو ان کے ساتھ بھی کنیکٹ ہونا پڑتا ہے, ان کا پازیٹیو جو فیس ہے وہ دکھانے کے لیے. تو پاکستانی کمیونٹی بہرحال عزت کی نگاہ سے دیکھی جا رہی ہے, لیکن جو ایک مسافر کو مشکلات یا پردیسی کو لینگویج بیریئر اور کنٹری کا کلچر جو ہے اور کھانے پینے کے مسائل اور دیگر وہ چیزیں ڈیفینیٹلی فیس کرنی پڑتی ہیں. بالکل, پاکستانی پوری دنیا میں اپنی ہاسپٹیلٹی کے لیے بہت ہی مشہور ہے. یہ جان کے بہت خوشی ہوئی کہ ازبیکستان میں بھی لوگ ایسے سمجھتے ہیں. سر اب بات کرتے ہیں ہم اسٹوڈنٹس کی. جو اسٹوڈنٹس پاکستانی اسٹوڈنٹس ازبیکستان کا رخ کر رہے ہیں, ان کو کن شعبوں میں وہاں پہ زیادہ اسکوپ ہے, یعنی انجینئرنگ میں, آئی ٹی میں, یا میڈیکل میں؟ دیکھیں, ازبیکستان سمیت یا دیگر وسطی ایشیائی ممالک کے جو ممالک ہیں, رکن ملک ہیں, انہوں نے ابھی حال ہی میں کچھ ٹائم پہلے پاکستانیوں کے لیے جابس کی اور اسٹڈیز کے حوالے سے اپنے دروازے کھولے ہیں, پاکستان کے صفاتی تشخص کو مثبت انداز میں اجاگر ہونے کے بعد. تو اس کانٹیکس میں اگر دیکھیں تو پاکستانی جو اکثر و بیشتر پاکستانی ہیں وہ وہاں پہ میڈیکل کی اسٹڈیز کے لیے وہاں پہ رخ کر رہے ہیں. ازبیکستان کا, کرغزستان کا, تاجکستان کا, قزاقستان کا, رشیا کا, پھر چائنا کا. تو یہ جو ممالک ہیں ان کو پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اسپیسیفائی کر دیا گیا فار میڈیکل اسٹڈیز, تو وہاں پہ میڈیکل اسٹڈیز کے لیے جا رہے ہیں. اور ویسے بھی الفارابی, الخوارزمی, البیرونی, یہ جتنے سائنٹسٹ ہیں سارے کے سارے, اور مرزا اولوغ بیگ میتھمیٹیشین, تو یہ سرزمینیں سائنسدان ہے. جس طرح یہ سرزمین اولیاء بھی ہے, امام ترمذی بھی ادھر سے, امام بخاری بھی سرزمین ازبیکستان سے, تو اور اس خطے سے, وسطی ایشیا کے ممالک سے. تو اسی طرح وہاں پہ بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ, الفارابی, خوارزمی جیسے بھی وہاں پہ رہ چکے ہیں. تو چونکہ وہ خطہ سائنس کے اعتبار سے, تاریخ کے اعتبار سے, مذہب کے اعتبار سے بڑا ہی جانا پہچانا اور شاندار ہے, تو پاکستانیوں کو بھی ان چیزوں سے شغف ہے, اور کلچر میں بھی کہیں نہ کہیں مماثلت ہے, مطابقت ہے, ریزیمبلنس ہے. تو پھر پاکستانی یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کلچر بھی مل رہا ہے, پاکستان سے وسطی ایشیا اتنا دور بھی نہیں ہے, ہارڈلی اٹ ٹیکس 2 یا 3 آورز فرام پاکستان ٹو ازبیکستان اور سم ویئر یا نیبر کنٹریز آپ جا سکتے ہیں ود ان 2-3 آورز. اب تو ڈائریکٹ فلائٹس بھی شروع ہیں. تو اس وجہ سے پاکستانیوں کو یہ وہ پریفر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے سینٹرل ایشیا میں جا کے اپنی آئی ٹی کی اسٹڈیز یا MBBS کی اسٹڈیز کو کنٹینیو کیا. لیکن اگر آپ پوچھیں گی تو میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ وہاں پہ پھر ایک مافیا ہے. مافیا ہے. کون سا مافیا؟ پھر آپ چلائیں گی نہیں اگر میں یہ بتا دوں گا. تو اگر آپ پوچھنا چاہتی ہیں تو میں بتا دیتا ہوں. مافیا جو ہے, میں ضمن عرض کر دیتا ہوں, مافیا دیکھیں ہر شعبے میں ہے پاکستان میں. ہمارے پاکستانی وہاں پہ جا کے سرو کرتے ہیں. اب جو بزنس مین بن جاتے ہیں ادھر جا کے, ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ لوٹ گھسوٹ کرنا وہاں پہ لوگوں کو. اب میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ اسلام آباد سے کچھ دن پہلے ایک باپ اور بیٹی کا گروہ پکڑا گیا. وہ یہاں سے کرغزستان میں بیٹھے ہوئے, وہاں پہ ان کے کچھ لوگ ریپرزینٹیٹیو کمپنی کے بیٹھتے ہیں, کچھ اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں, کچھ ادھر لاہور میں بیٹھتے ہیں. انہوں نے آفیسز کھولے ہوئے ہیں اور سبز باغ دکھانے کے لیے انہوں نے بہت لائٹنگ اور شاندار لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پوری ایک آؤٹ لک انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو وہاں پہ لوگوں نے, سینکڑوں لوگوں نے ان آفیسز کا وزٹ کیا اور دھڑا دھڑ ادھر سے لوگوں کو ویزے دے کے پاکستان سے انہوں نے وہاں پہ کرغزستان بھیجا, ازبیکستان دیکھا. لیکن یقین کریں کہ ازبیکستان, پاکستان میں ایسی کوئی جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں.
لوگ پاگل ہیں, اتنے اتنے پڑھے لکھے سیانے لوگ ان لوگوں سے, جاہلوں سے, ڈاکوؤں سے, لٹیروں سے جا کے ویزے لیتے ہیں اور ویزے لے کے کرگستان اور ازبکستان جاتے ہیں. وہاں پہ تو ایسی کوئی جاب اپرچونیٹیز ہی نہیں ہے. لوگوں کو چورن بیچتے ہیں اور وہ گرین اور سبز باغ دکھا کے ان کو ویزے کا جھانسا دے کے کہ وہاں پہ آپ کو پہنچنے کے بعد ہم جاب دلوا دیں گے, نوکری دلوا دیں گے. اور وہاں پہ حال کیا ہے جو میں نے وٹنس کیا اس چیز کو, وہاں پہ ہزاروں ایسے پاکستانی مزدور ہیں جن کو اس مافیا کے ذریعے وہ گھیرے گئے ہیں, یہاں سے ویزا دے کے ان کو بھیجا گیا ادھر. اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیوں نہیں دفتر خارجہ پکڑتا, کیوں وہاں پہ ایمبیسی ان کے خلاف نہیں ہوتی؟ وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نہیں چلائیں گی, وہ یہ بات ہے کہ ان کی پشت پناہی کرنے والے ہمارے پیچھے پولیٹیشینز ہیں, وہ بچ جاتے ہیں. کسی کا کوئی رشتہ دار پالیٹکس میں ہے, کسی کا کوئی رشتہ دار پالیٹکس میں ہے, اور وہ وہاں پہ کروڑ پتی بن گئے, اور ہزاروں سینکڑوں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں پہ جاتے ہیں انہی ویزوں پہ, کسی کا سمیسٹر ضائع کر دیتے ہیں, کسی کا کچھ کرتے ہیں, ان کا مستقبل داؤ پہ لگ جاتا ہے. ان کا مستقبل داؤ پہ لگتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو یہاں سے لیبر جاتی ہے ان کو وہاں پہ ویزے کے نام پہ, جاب کے نام پہ بلاتے ہیں, لیکن جاب بھی نہیں دیتے. تو یہ پاکستانی مافیا ہے, اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے. کب تک یہ انسانی جانوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہے گا؟ کب تک لوگوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہے گا؟ یہاں پہ 70-80% وہ لوگ ہیں جو غریب جو ہے طبقہ جو پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے. یہ لوگ اپنے پلاٹس بیچ کے, اپنی زمینیں بیچ کے, یہاں سے کچھ پیسے اکٹھے کر کے 25 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ 40 لاکھ اکٹھے کر کے کسی یورپ ملک کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہر روز موبائل سے اسکرول کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا ملک ہو, ہم کوئی ریلائبل ایجنٹ دیکھیں, کنسلٹنٹ دیکھیں, اس کو اپنے پیسے جمع کرائیں اور وہ ہمیں باہر لے کے جائے. ہر روز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ ایسے منہ سانپ کی طرح کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایجنٹ مافیا جو ہے یہ سارا, یہ ان کو پیسے بٹورنے کے چکر میں بیٹھا ہوتا ہے. اور جب کوئی بندہ کوئی ہاتھ لگ گیا آپ کے, تو اس وقت پھر انہوں نے باہر بھیجنا ہوتا ہے, اور وہاں پہ جا کے ذلیل ہوتے ہیں, اور جیلوں میں لوگ سڑ رہے ہوتے ہیں پاکستانی. تو یہ فرام گراس روٹ لیول, فرام باٹم ٹل ٹاپ, سارے کا ایک سارا مافیا ہے جو ان پورے یورپ کنٹریز کی یہ یہاں پہ دھندا کرتا ہے, اور یہ وسطی ایشیائی ممالک کا. تو اس کو بھی بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے حکومتی سطح پہ. آپ نے واقعی جو ویزا فراڈ کی بات کی ہے یہ بالکل سچ ہے. تو آپ ان لوگوں کو کیا گائیڈ لائنس دینا چاہیں گے کہ لوگ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں بڑا آسان ہے. آج کوئی ہم اس زمانے میں نہیں ہیں کہ جب لوگ لوہے کو وہ آگ کے ذریعے وہ اس کو کوٹ کوٹ کے اس کی دھار بناتے ہیں. آج ہم اس زمانے میں نہیں ہیں. یا وہ بھٹی میں وہ لوہے کو پکاتے ہیں, اس زمانے میں نہیں ہیں. جب کمبھار کبھی وہ بنایا کرتا تھا اینٹیں, اب بھٹے کے زمانے میں نہیں ہیں. اب ہم اے آئی کے زمانے میں ہیں. اے آئی کے زمانے سے لوگ جو ہے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے لوگ اپنی بات پہنچاتے ہیں. اور پھر ہم ریسرچ کے دور میں ہیں. یہاں پہ ہر بندے کے پاس فون ہے, اپنا سیل فون ہے, ہم ہر روز انفارمیشن دیکھتے ہیں. بڑے آسان ذرائع ہیں ہمیں کنفرم کرنے کے کسی بھی بات کو, کہ ہم کنفرم کر سکتے ہیں. ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں ہر ادارے کی آفیشیل, وہاں پہ جا کے آپ وزٹ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, براہ راست رابطہ کریں. بہت سارے دنیا کے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ایجنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, میڈیٹر کی. آپ براہ راست ایمبیسی میں جائیں, آپ جو ان کے فارمز ہیں تھوڑی سی گائیڈ لائنز لیں اور خود کریں. سوری ٹو کٹ یو, لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ غریب طبقہ جو ہے, زیادہ تر فراڈ ایسی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو خود اتنی نالج نہیں رکھتے, تو ان کو ایجنٹس کی طرف جانا پڑتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا اقدامات ہیں, وہ کیا کریں, ایسے کیسے بچیں؟ دیکھیں مافیا کو پکڑنے کے لیے پاکستان کے سیاستدانوں کو اپنا پیچھے سے ہاتھ اٹھانا ہوگا جو فراڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ. اب بڑا اچھا میں اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ پرائم منسٹر نے اس کے لیے ایک پوری جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دی ہے, جو یونان اور گریس اور ان ممالک میں جا کے کشتیوں کے ذریعے پاکستانیوں کی ہر روز کیجوالٹیز کی ہم بات سنتے ہیں, اور ادھر سے لاکھوں روپے ایجنٹس کو انہوں نے دیے ہوئے ہوتے ہیں, اور ادھر جا کے وہاں پہ ایک 2 ممالک سے جنگلات سے, جس کو ڈنکی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, جنگلات کے ذریعے سے گزارتے ہیں. وہاں پہ خونخوار جانور ہوتے ہیں, وہ زندگی کا جان پہ بنی ہوتی ہے, لیکن مائنڈ میں کیا ہوتا ہے, میں نے بچوں کا مستقبل بنانا ہے, میں نے اپنا گھر آ کے اسٹیبلش کرنا ہے, 4 دیواری بنانی ہے, چھت بنانا ہے, بچوں کی تعلیم کا ذریعہ معاش پاکستان میں ایسے. بس اس وجہ سے وہ 40-50 لاکھ جیسے بھی اکٹھا کرتے ہیں وہ اس مافیا کے حوالے ہو جاتا ہے, اور کچھ راستے پہ مر جاتے ہیں, اور کچھ وہاں پہ جا کے پہنچتے ہیں, اور پھر 5-5 سال تک ذلیل ہوتے ہیں. میری ان کے لیے ہاتھ باندھ کے درخواست ہے کہ خدا کے لیے جو پیسے 50 لاکھ ادھر لگا کے جا رہے ہیں, پاکستان میں کوئی سیٹ اپ بنائیں. پاکستان ایسا ملک نہیں ہے جہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ ہے, بھاگنے کی ضرورت نہیں, یا کسی ایسے ریلائبل بندے کے ماتھے لگے اگر آپ پاکستان سے باہر سیٹل ہونا چاہتے ہیں جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکیں. اور مافیا کو بے نقاب کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ حکومتی اداروں کو ان کا مواخذہ کرنے کی ضرورت ہے, پکڑنے کی ضرورت ہے. سر جو اگر ہم اسٹوڈنٹس کی ہی پھر سے بات کریں, جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ازبکستان جانا چاہتے ہیں, آپ کی ان کے لیے کیا سجیشنس ہیں کہ وہ کیسے وہاں جا کے ایڈجسٹ ہو جائیں؟ دیکھیں اب وہاں پہ بھی بہت سارے, اب پھر وہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات کروں
کہ وہاں پہ بھی ہمیں سوچ سمجھ کے کچھ لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے. آن لائن اب تو ویب سائٹس بہت بن گئی ہیں, ہم اس کے ذریعے کسی ٹھیک ریلائبل یا اتھینٹک کسی ویب سائٹ یا کمپنی کا انتخاب کرتے ہوئے اس کا ہر چیز کے لیے ہمیں 5-7 جگہ سے انفارمیشن ڈفرینٹ جگہ سے کلیکٹ کرنی چاہیے. اپنی تائیں جو ہے وہ اس کی ریسرچ پوری ہونی چاہیے, اس کے بعد کہیں پہ بھی آپ موو آن کریں. اگر سر ہم ٹریڈ کی بات کریں تو پاک ازبیک جو تجارتی تعلقات ہیں ان کا یہ موجودہ صورتحال میں ان کی کیا کنڈیشن ہے, اور پاکستانی بزنس مین جتنے بھی ہیں ان کے لیے وہاں کیا اسکوپ ہے ٹریڈ کا؟ دیکھیں ٹریڈ جو ہے بڑے عرصہ دراز سے پاکستان کے ساتھ ایک روٹ ہے, ایک کوریڈور ہے جس کو ہم سلک روڈ کہتے ہیں, وہ ازبکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے ذریعے بہت ساری کنسائنمنٹس, بہت ساری اجناس پروڈکٹ پاکستان کی اور چائنا کی, وہ انہی راستوں سے گزر کے وہ چائنا سے گزرتے ہوئے ایشیا اور پھر وسطی ایشیا, اور وسطی ایشیا سے گزرتے ہوئے یورپ, رشیا تک اور پھر یورپ تک جاتی ہیں. تو پاکستان کا جو تجارتی ان کے ساتھ معاملات ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. لیکن اب وہ جو ایک روٹ تھا, پاکستان اپنی چیزیں افغانستان کو راستے سے بھیج کے ازبکستان میں انٹر کرتا تھا, ازبکستان سے قزاقستان کا کوریڈور ہے, پھر رشیا کا ہے, پھر یورپ کا ہے, پولینڈ میں آپ داخل ہو جاتے ہیں. لیکن وہ بند اس وجہ سے ہے کیونکہ افغانستان کے ساتھ اب ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. تو اب جب میری بزنس کمیونٹی سے بات ہوئی وہاں پہ تاشقند میں یا دیگر ہمسایہ ممالک میں, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب بائی روڈ بہت ساری چیزیں جس پہ ہمارا بزنس ڈپینڈ کرتا ہے وہ چیزیں اب بند ہیں, کیونکہ افغانستان کا جو کوریڈور ہے وہ بند ہے. اس کے ذریعے ہماری چیزیں آتی تھی, اور اس سے جو وہاں پہ کمیونٹی ہے وہاں پہ اس کو نقصان ہو رہا ہے, کافی دھچکا ہو رہا ہے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ سب ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں. پاکستان تو کوشش کرتا ہے, لیکن اب کچھ بگڑے ہوئے لوگ ہیں, ان کو کون سمجھائے. اوکے سر, جیسے کہ ازبیکستان, ٹو اینڈ آن اے لائٹر نوٹ, جیسے کہ ازبیکستان اپنی ٹورسٹ اٹریکشن اور خوبصورتی کے لیے بھی بہت مشہور ہے, تو جو پاکستانی لوگ ہیں, ٹورسٹ ہیں, ان کے لیے وہاں پہ کیا موقع ہیں, اور ازبیکستان حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے؟ دیکھیں, میں ان ممالک کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا آپ کی اس پلیٹ فارم کے ذریعے. ان ممالک کو پتہ ہے کہ ہاؤ ٹو جنریٹ دا ریونیو, ہاؤ ٹو ارن دا منی, اور کس طرح لوگوں کو ہم اٹریکٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ زیادہ اکثریتی جو لوگ ہیں کوئی بڑا گہرے, کوئی مذہبی یا ریلیجس تو نہیں ہے, لیکن ریلیجن کا بڑا گہرا تعلق ہے اس سرزمین کے ساتھ. امام بخاری جیسے میں نے ذکر کیا وہ اس سرزمین سے ہوئے, امام ترمذی ادھر سے ہوئے, سیاستہ کے جو بڑے 2 یا 3 ائمہ کرام ہیں ان کا اس تعلق سرزمین سے ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں وہ ان کا تعلق ادھر سے ہے. پھر سلطنت عثمانیہ کی بہت ساری وہاں پہ ایک جو ہے آپ کو اس کے کچھ وہاں پہ علامات نظر آتی ہیں, اور وہاں پہ بڑا کچھ تعلق بھی رہا ہے سمرقند اور بخارا کی سرزمین سے. پھر تیمور, امیر تیمور لنگ, بچپن میں اس کی وہ ٹانگ کا کوئی حادثہ ہوا تو اس کو وہ لنگ کے نام سے لنگڑا یعنی کہ مشہور ہو گیا امیر تیمور لنگ, جس نے آدھی دنیا فتح کی, دہلی میں جھنڈے گاڑے, یہاں سے پورا پیسہ جو ہے وہ دولت منتقل کر دی سمرقند میں. تو سمرقند میں اس کے بیوی کی, اس کے بچوں کی قبریں وہاں پہ موجود ہیں. اور پھر وہاں پہ آپ نے ازبکستان کا کہا کہ وہاں پہ یعنی آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہاں پہ کیوں جائیں, وہاں پہ کیوں جائیں, کیا ہے. تو تیموری دور کی ساری یادیں جن کا تاریخ سے شغف ہے ان کو وہاں پہ ملیں گی. مذہب سے جن کا تعلق ہے ان کو مذہب کا بہت بڑا عکاس ادھر ملے گا. اور پھر وہاں پہ ابھی امام بخاری کمپلیکس وہاں پہ انہوں نے تعمیر کی ہے, اس میں پڑھ رہا تھا کہ 3 ماہ کے دوران کوئی 7 لاکھ فورن ٹورسٹ جو ہیں انہوں نے اس کا ٹرپ کیا ہے. 3 ماہ میں 7 لاکھ لوگ اگر صرف امام بخاری کمپلیکس آئیں تو سمجھیں کہ ان کا ٹورزم ریٹ کیا ہے. اور اسی طرح انہوں نے اسلامک سویلائزیشن سینٹر تاشقند کے اندر وہاں پہ بنایا ہے, اس کو گنیز ورلڈ بک نے بھی اپنے پاس شامل کیا ہے. تو اس کے اندر پچھلے 1000 سال 1200 سال کی تاریخ کو شامل کیا ہے, جتنے اسلاف ہیں, ائمہ کرام ہیں, جتنے سائنسدان ہیں, ان سب کی جو کنٹریبیوشن ہے تاریخ کے اندر, اس سب کو اسلامک سویلائزیشن سینٹر کا انہوں نے حصہ بنایا. وہ 2 ماہ پہلے اوپن ہوا ہے, وہاں پہ 6 لاکھ لوگ اس کا ٹرپ کر چکے ہیں. تو کل کیلکولیشن اگر میں بتاؤں تو سمرقند, بخارا, خیوا, اور سمرقند ہے, بخارا ہے, تاشقند ہے اور خیوا ہے, یہ 4 بڑے جو تاریخی شہر ہیں. یہاں پہ پچھلے 10 ماہ کے دوران 85 لاکھ 8.5 ملین فارنر ٹورسٹ جو ہے دے ہیو بین وزٹڈ ٹو ازبیکستان. 1992 یا 93 یا 94 میں آزاد ہونے والے ملک آج یہاں پہ کھڑے ہیں, دنیا ان کو ریکگنائز کرتی ہے, دنیا ان کو سلام کرتی ہے. تو ہم تو 47 میں آزاد ہوئے ہیں, 47 میں آزاد ہوئے, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ بحیثیت قوم ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہماری حکومتیں کہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں؟ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ اس کو تو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر اب بھی ہم نے اپنے اہداف کا تعین نہیں کرنا,
ہم نے دیکھنا نہیں، سوچنا نہیں کہ ہماری نوجوان نسل کو فیوچر میں کس چیز کی ضرورت ہے. فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ اگر ہم نہیں سوچیں گے، اپنے اہداف کا تعین نہیں کریں گے، لیڈرشپ کا کانسیپٹ نہیں اس میں ہم ایمرج کریں گے سوسائٹی میں، تو بس جیسے آج کل چل رہا ہے پھر وہی ایسے چلتا رہے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ، بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ فار گیونگ ٹائم ٹو ڈسکور پاکستان. ٹل دین اللہ حافظ.